سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 کی تمہید نے ایک اور اہم نکتہ جو اہل علم بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ دو طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ایک عرب عاربہ کہلایا جاتا ہے اور ایک عرب مستعربہ۔ عرب عاربہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ عرب قبائل جو کہ قدیم عرب تھے یا جو اصل عرب تھے، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے جب ہم قوم سبا کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جب وہاں پہ وہ بند ٹوٹتا ہے تو وہاں پہ جو عرب آباد تھے جو کہ یمن کے رہنے والے تھے، پھر ان لوگوں نے ہجرت کی اور وہ مکہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، اور جن کو اوس اور خزرج کے قبیلے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں یہ اصل عرب ہیں۔ عرب مستعربہ کہا جاتا ہے کہ جو کہ اصل عرب تو نہیں تھے لیکن بعد میں جا کے وہ عرب میں شامل ہو گئے۔ ان میں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کہ عراق کے رہنے والے تھے، اور آپ کا جو وطن پیدائش ہے وہ ارد بیان کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ شام اور فلسطین میں گزرتا ہے۔ پھر آپ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ مکہ شریف میں لا کے آباد کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے یا اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی عرب عاربہ نہیں ہیں بلکہ عرب مستعربہ ہیں۔ اور پھر ایک اور جو بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ شریف میں جو قریش آباد تھے وہ گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، تو گویا کہ جب ان کی نسل میں سے تھے تو یہ عرب مستعربہ ہی ہوئے، اور نبی علیہ السلام خود بھی جو ہیں ظاہر بات ہے انہی کی نسل میں سے ہیں، تو ایک قول ان کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ یہ بھی عرب مستعربہ ہیں۔ پھر یہاں پہ اہم بات جو قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ ان لوگوں کو نبی ڈرائیں کہ جن کی نسل میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کے نبی علیہ السلام تک کوئی بھی نبی ان کے پاس نہیں آئے تھے، اس لیے خاص طور پہ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لیے بات آ جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اوس اور خزرج بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اب جو مدینہ شریف میں جو دو قبیلے اور آباد ہیں، یہود و نصارہ، اب یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس تو انبیاء آتے رہے ہیں۔ لہٰذا جب ہم قرآن پاک میں یہ والا قول پڑھتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، تو اس سے مراد جو ہوتا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہوتی ہے، اور اوس اور خزرج کے قبیلے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی بھی نبی نہیں آئے تھے۔ پھر اس کے بعد آنے والی آیات میں جو ہے وہ جنت کا تذکرہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ جب آیات کی تفصیل آپ دیکھیں گے تو اس میں جنت کی ساری خصوصیات کو بیان کر دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 26 و 27 کے بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان آیت مبارکہ میں جو اہم بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جس انسان میں دو خامیاں ہوں گی تو اس کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوگی کہ سلب توفیق ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو حق بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ اور وہ دو خامیاں کیا ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا اور ایک اپنی رحمی رشتوں کو توڑنا۔ پھر ہم آیت نمبر 28 کو دیکھتے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور اس کے ضمن میں بعض بڑی خوبصورت فلسفیانہ بھی جو ہیں وہ توجیہ بیان کی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو ہے وہ انسان کے اوپر 5 ادوار کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ انسان کے اوپر پہلا دور جو آتا ہے وہ کامل شعور کا دور آتا ہے، دوسرا دور جو آتا ہے وہ غیر شعوری موت کا آتا ہے، تیسرا دور جو آتا ہے وہ پھر زندگی کا دور آتا ہے، چوتھا دور جو آتا ہے وہ شعوری موت کا آتا ہے، اور پانچواں دور جو انسان کے اوپر آتا ہے وہ کامل شعوری زندگی کا آتا ہے۔ پھر اس کو مزید یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کو جو 3 زندگیاں ملتی ہیں، تینوں زندگیاں شعوری ہیں، مگر اس میں سے 2 زندگیاں ایسی ہیں جس میں ہمارا کامل شعور ہوتا ہے اور ایک میں ہمارا شعور جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ مثلاً انسان نے عالم بالا میں اپنے پورے شعور کے ساتھ الستُ بربکم کا عہد اللہ تعالیٰ کی ذات سے لیا تھا۔ اس کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں اس کا شعور اتنا کامل نہیں ہوتا، کمزور شعور ہوتا ہے، تبھی تو ہم بہک بھی جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تیسری زندگی جو انسان کی آئے گی وہ جنت میں آئے گی انشاءاللہ، اور وہاں پہ بھی انسان کا کامل شعور ہوگا۔ لہٰذا 2 زندگیوں میں کامل شعور ہے، ایک زندگی میں شعور تھوڑا سا کمزور ہے، اور انسان کو 2 موتیں فیس کرنی ہوتی ہیں۔ ان 2 موتوں میں سے ایک موت بالکل غیر شعوری ہے اور ایک شعوری ہے۔ جو بالکل غیر شعوری موت ہے وہ کہاں ہے؟ عالم بالا میں ہم سے عہد لیا گیا ہماری روحوں سے، اس کے بعد ہمیں وہاں پہ سلا دیا گیا۔ اب اللہ عالم وہ کیسے سلا دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا آسمانی نظام ہے، ہم نہیں جانتے، مگر وہ بالکل غیر شعوری موت تھی۔ دنیا میں ہم جو موت دیکھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے بعد ہم مر جائیں گے، ہم اپنی قبروں میں رکھے جائیں گے، تو وہ مکمل غیر شعوری موت نہیں ہے، وہ شعوری موت ہوگی۔ یہی وجہ ہے تبھی تو کہا جاتا ہے کہ انسان عذاب قبر کو محسوس بھی کرے گا،
راحت قبر کو بھی محسوس کرے گا۔ اب اس کی ایک جو محققین فرماتے ہیں یہ کوئی تفسیری بات نہیں ہے، یہ کوئی عقیدے سے متعلق بات نہیں ہے، یہ محض ایک سمجھنے والی بات ہے کہ انسان اپنی قبر میں حیات بھی ہوگا مگر اس کی روحیں جو ہیں وہ آسمانوں پہ بھی چلی جائیں گی۔ تو اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے سورج تو آسمان میں ہوتا ہے مگر اس کی کرن جو ہے وہ زمین پر ہوتی ہے۔ اب کرن ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ سورج کے ساتھ بھی منسلک ہے اور وہ زمین کے اوپر بھی آ رہی ہے۔ تو کچھ اسی طرح کا نظام جو ہوگا جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو ہمارے اس وجود کے ساتھ جو قبر میں ہوں گے اس طرح سے جوڑا ہوا ہوگا کہ کچھ حیات ہمارے ان جسموں میں بھی ہوگی جو ہماری قبروں میں ہوگی، اور اصل روح کہاں ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ کچھ روحیں جو ہیں وہ علیین میں ہیں، کچھ جو ہیں وہ سجیین میں ہیں، اور کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو آسمانوں کی طرف اٹھا دی جاتی ہیں۔ اللہ ان کو اختیار دیتے ہیں اپنی جنت کے نظارے کرنے کا، جیسے کہ شہداء کی روحوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں جو سمجھ آتا ہے وہ جیسے سورج اور کرن کا تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی ہماری روحوں کا بھی ہماری قبروں میں ہمارے ساتھ تعلق ہوگا۔ اب یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو انسان قرآن، حدیث اور جو اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے، جو بڑوں کی رائے ہیں ان کے مطابق جو انسان کو سمجھ آتی ہے وہ بات بیان کی جا سکتی ہے۔ حقیقت کیا ہے واللہ عالم، علم سارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہی ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان ہدایت کے راستے پر ہو اور اگر انسان حق کے راستے پر ہو تو بڑی پیاری بات اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے۔ انسان جب اس دنیا میں ہوتا ہے تب بھی وہ حیات ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہر آنے والا لمحہ زندگی کا جو ہوتا ہے وہ اس کو بہتر سے بہتر زندگی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو انسان اس دنیا میں ہدایت کے ساتھ اپنے پورے شعور کامل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو گویا کہ اس پہ تو موت آتی ہی نہیں ہے، وہ اس زندگی سے ایک اور اعلیٰ درجے کی زندگی یعنی کہ قبر کی راحت کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے شفٹ ہو کے وہ ایک اور اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی زندگی جو کہ جنت کی زندگی ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ موت کو جو ہے وہ انتقال بھی کہا جاتا ہے۔ انتقال یعنی کہ منتقل ہونا، کہ ایمان والا تو ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہوتا ہے، ایک خوبصورت زندگی سے دوسری خوبصورت زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگیاں نصیب فرمائیں کہ ہم لوگوں کے لیے موت صرف ایک خوبصورت زندگی سے ایک دوسری زندگی کی طرف جس منتقلی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔